بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 19 جس کا موضوع ہے انبیاء کی مخالفت کے اسباب۔ جب بھی تاریخ کے کسی موڑ پر کوئی نبی کسی معاشرے میں اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو یہ دعوت کبھی بھی خاموشی سے قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اسی لمحے مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں رسول بھیجا گیا اور ہر رسول کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے تصادم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی انبیاء کا اصل پیغام کیا تھا؟ تمام انبیاء کا بنیادی نعرہ صرف یہ نہیں تھا کہ فرد نماز پڑھ لے یا صرف چند اخلاقی نصیحتیں سن لے، بلکہ ان کا اصل پیغام یہ تھا کہ روئے زمین پر حاکمیت صرف خداوند متعال کی ہوگی۔ اس لیے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا، موسیٰ کے مقابلے میں ایک فرعون کھڑا ہوا، اور اسی طرح عیسیٰ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے سردار کھڑے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کفار اور سرداران مکہ کھڑے ہوئے، حسین ابن علی کے مقابلے میں یزید کھڑا ہوا۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ بت بھی نہیں تھے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کفار مکہ کو پیغمبر اسلام سے دشمنی صرف بتوں کی وجہ سے نہیں تھی کہ رسول اللہ نے آ کر بتوں کا انکار کیا ہے۔ بت تو محض ایک علامت تھے، اصل خوف یہ تھا کہ اگر یہ توحید کامیاب ہو گئی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، یہ طبقاتی نظام ٹوٹ جائے گا، آقا اور غلام کا تصور ختم ہو جائے گا، یہ سب برابر ہو جائیں گے، استحصال کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور دولت جو آج معاشرے کے چند ہاتھوں میں سمٹی ہوئی ہے یہ مساویانہ تقسیم میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی پورا سسٹم بدل جائے گا۔ اس لیے جن کے مفادات نظام ظلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کبھی کسی نبی کو برداشت نہیں کر سکے۔ قرآن مجید نے انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بنیادی گروہوں کا تعارف کروایا ہے۔ پہلا گروہ استبدادی حکمران ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے نزدیک کوئی فکر اور عقیدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ان کا جو اصل عقیدہ اور ان کی فکر ہوتی ہے وہ ان کا اقتدار ہوتا ہے۔ جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، ان سب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان کا سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نبی کامیاب ہو گیا تو ہماری حکومت کہاں جائے گی، ہمارا اقتدار کہاں جائے گا۔ دوسرا گروہ ہے سود خور اور استحصالی طبقہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی معیشت دوسروں کے خون پسینے پر کھڑی ہوتی ہے۔ سودی نظام، ناجائز دولت، قوموں کے وسائل کی لوٹ مار، یہ سب ان کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جب نبی آتا ہے اور عدل اقتصادی کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے یہی طبقہ چیخ اٹھتا ہے اور پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کے نظام میں سود کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جو تیسرا گروہ ہے یہ اشرافی اور علماء سو کا گروہ ہے۔ یہ سب سے خطرناک گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں دین، تعلیم اور مذہبی تشریح ہوتی ہے، لیکن وہ حق کی بجائے حکمرانوں کے مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا، حضرت عیسیٰ کا مقابلہ احبار و رہبان سے تھا، اور تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام سجاد کے مقابلے میں شہاب بن زہری جیسے درباری علماء، کبھی امام معصوم کے مقابلے میں قاضی شریح جیسے لوگ۔ یہ وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو حکومت کا آلہ بنا دیا اور حق کے راستے میں عوام کو ان کی طرف موڑ دیا، اور حق کے راستے سے عوام کو حکمرانوں کی اقتدار اور حکومت کی طرف موڑ دیا۔ قرآن کی 4 واضح تعبیرات، ان چاروں گروہوں کو قرآن مجید نے 4 تعبیرات سے پکارا ہے۔ سب سے پہلا گروہ مالا ہے، یہ سردار طبقہ ہے۔ قال الملأ الذین کفروا، سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی قوم کے کافر سرداروں نے یہ کہا، یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ مترفین ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عیش پرست اشرافی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، یعنی جب بھی ہم کسی آبادی میں اپنے نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ مترفین کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کون سا دین لے کر آئے ہو، جو دین تم لے کر آئے ہو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ یہ احبار اور رہبان ہے، یہ درباری علماء ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ چوتھی تعبیر کون سی ہے؟ طاغوت کی ہے۔ یہ وہ غیر الہی طاقت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ وہ چوتھا گروہ ہے کہ جن کو
قرآن مجید نے طاغوت کے تعبیر سے پکارا ہے، غیر الہی طاقت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ بس جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ صرف افراد کو نہیں بدلتا، وہ نظام کو چیلنج کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے طاغوت ہر دور کے انبیاء کے دشمن رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔